الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 46 سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 613 کے سیکنڈ ہاف میں نیا عنوان ہے حیا۔ اس سے انشاءاللہ تعالی مزید آگے ہم پڑھنے سننے کی سعادت پائیں گے۔ توجہ کے ساتھ سنتے جائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر خیر پر درود پاک پڑھتے جائیں، خوب سیرت طیبہ کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ حیا، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیا کے بارے میں حضرت حق جل جلالہ کا قرآن میں یہ فرمان سب سے بڑا گواہ ہے کہ ترجمہ: بے شک تمہاری یہ بات نبی کو ایذا پہنچاتی ہے، لیکن وہ تم لوگوں سے حیا کرتے ہیں، یعنی اور تم کو کچھ کہہ نہیں سکتے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان حیا کی تصویر کھینچتے ہوئے ایک معزز صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کمواری پردہ نشین عورت سے بھی کہیں زیادہ حیا دار تھے۔ اس لیے ہر قبیح قول و فعل اور قابل مذمت حرکات و سکنات سے عمر بھر ہمیشہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دامن عصمت پاک و صاف ہی رہا، اور پوری حیات مبارکہ میں وقار و مروت کے خلاف آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کوئی عمل سرزد نہیں ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نہ فحش کلام تھے، نہ بیہودہ گو، نہ بازاروں میں شور مچانے والے تھے، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیا کرتے تھے بلکہ معاف فرما دیا کرتے تھے۔ آپ یہ بھی فرمایا کرتی تھی کہ کمال حیا کی وجہ سے میں نے کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برہنہ نہیں دیکھا۔ 614 صفحہ پر ہے وعدہ کی پابندی۔ ایفائے عہد اور وعدہ کی پابندی بھی درخت اخلاق کی ایک بہت ہی اہم اور نہایت ہی ہری بھری شاخ ہے۔ اس خصوصیت میں بھی رسول عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خلق عظیم بے مثال ہی ہے۔ حضرت ابو الحمصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اعلان نبوت سے پہلے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ سامان خریدا۔ اسی سلسلے میں آپ کی کچھ رقم میرے ذمہ باقی رہ گئی۔ میں نے آپ سے کہا کہ آپ یہیں ٹھہریے، میں ابھی گھر سے رقم لا کر اسی جگہ پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی جگہ ٹھہرے رہنے کا وعدہ فرما لیا، مگر میں گھر آ کر اپنا وعدہ بھول گیا۔ پھر 3 دن کے بعد مجھے جب خیال آیا تو رقم لے کر اس جگہ پر پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسی جگہ ٹھہرے ہوئے میرا انتظار فرما رہے ہیں۔ مجھے دیکھ کر ذرا بھی آپ کی پیشانی پر بل نہیں آیا، اور اس کے سوا آپ نے اور کچھ نہیں فرمایا کہ اے نوجوان، تم نے تو مجھے مشقت میں ڈال دیا، کیونکہ میں اپنے وعدے کے مطابق 3 دن سے یہاں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عدل، خدا عز و جل کے مقدس رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام جہان میں سب سے زیادہ امین، سب سے بڑھ کر عادل اور پاک دامن
و راست باز تھے۔ یہ وہ روشن حقیقت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بڑے بڑے دشمنوں نے بھی اس کا اعتراف کیا۔ چنانچہ اعلان نبوت سے قبل تمام اہل مکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو صادق الوعد یعنی وعدے کے سچے اور امین یعنی امانت دار کے معزز لقب سے یاد کرتے تھے۔ حضرت ربیع بن خثیم یا خیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ مکہ والوں کا اس بات پر اتفاق تھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعلیٰ درجہ کے امین اور عادل ہیں، اسی لیے اعلان نبوت سے پہلے اہل مکہ اپنے مقدمات اور جھگڑوں کا آپ سے فیصلہ کرایا کرتے تھے اور آپ کے تمام فیصلوں کو انتہائی احترام کے ساتھ بلا چون و چرا تسلیم کر لیتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ یہ امین کا فیصلہ ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کس قدر بلند مرتبہ عادل تھے، اس بارے میں بخاری شریف کی ایک روایت سب سے بڑھ کر شاہد عدل ہے۔ قبیلہ قریش کے خاندان بنی مخزوم کی ایک عورت نے چوری کی۔ اسلام میں چور کی یہ سزا ہے کہ اس کا دایاں ہاتھ پہنچوں سے کاٹ ڈالا جائے۔ قبیلہ قریش کو اس واقعے سے بڑی فکر دامن گیر ہوئی کہ اگر ہمارے قبیلہ کی اس عورت کا ہاتھ کاٹ ڈالا گیا تو یہ ہماری خاندانی شرافت پر ایسا بدنما داغ ہوگا جو کبھی مٹ نہ سکے گا، اور ہم لوگ تمام عرب کی نگاہوں میں ذلیل و خوار ہو جائیں گے۔ اس لیے ان لوگوں نے یہ طے کیا کہ بارگاہ رسالت میں زبردست سفارش پیش کر دی جائے تاکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس عورت کا ہاتھ نہ کاٹیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو نگاہ نبوت میں انتہائی محبوب تھے، دباؤ ڈال کر اس بات کے لیے آمادہ کر لیا کہ وہ دربار اقدس میں سفارش پیش کرے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشراف قریش کی اسرار سے متاثر ہو کر بارگاہ رسالت میں سفارش عرض کر دی۔ یہ سن کر پیشانی نبوت پر جلال کے آثار نمودار ہو گئے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نہایت ہی غضبناک لہجہ میں فرمایا کہ اے اسامہ، تو اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی سزاؤں میں سے ایک سزا کے بارے میں سفارش کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر ایک خطبہ دیا اور اس خطبہ میں یہ ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تم سے پہلے کے لوگ اس وجہ سے گمراہ ہو گئے کہ جب ان میں کوئی شریف چوری کرتا تھا تو اس کو چھوڑ دیتے تھے، اور جب کوئی کمزور آدمی چوری کرتا تو اس پر سزائیں قائم کرتے تھے۔ خدا کی قسم، اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی تو یقیناً محمد اس کا ہاتھ کاٹ لے گا۔ صلی اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام۔ وقار حضرت خارجہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی مجلسوں میں جس قدر وقار کے ساتھ رونق افروز رہتے تھے، بڑے سے بڑے بادشاہوں کے دربار میں بھی اس کی مثال نہیں مل سکتی۔ حضرت جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ آپ کی مجلس حلم و حیا و خیر و امانت کی مجلس ہوا کرتی تھی۔ آپ کی مجلس میں کبھی کوئی بلند آواز سے گفتگو نہیں کر سکتا تھا، اور جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کلام فرماتے تھے تو تمام اہل مجلس اس طرح سر جھکائے ہوئے ہمہ تن گوش بن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام سنتے تھے کہ گویا ان کے سروں پر چڑیاں بیٹھی ہوئی ہیں۔ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہایت ہی وقار کے ساتھ اس طرح ٹھہر ٹھہر کر گفتگو فرماتے تھے کہ اگر کوئی شخص آپ کے جملوں کو گننا چاہتا تو وہ گن سکتا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نشست و برخاست، رفتار و گفتار، ہر ادا میں ایک خالص
پیغمبرانہ وقار پایا جاتا تھا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت نبوت کا جاہ و جلال آفتاب عالم تاب کی طرح ہر خاص و عام کی نظروں میں نمودار رہتا تھا۔ زاہدانہ زندگی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شہنشاہ کونین اور تاجدار دو عالم ہوتے ہوئے ایسی زاہدانہ اور سادہ زندگی بسر فرماتے تھے کہ تاریخ نبوت میں اس کی مثال نہیں مل سکتی۔ خوراک و پوشاک، مکان و سامان، رہن سہن، غرض حیات مبارکہ کے ہر گوشہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زہد اور دنیا سے بے رغبتی کا عالم اس درجہ نمایاں تھا کہ جس کو دیکھ کر یہی کہا جا سکتا ہے کہ دنیا کی نعمتیں اور لذتیں آپ کی نگاہ نبوت میں ایک مچھر کے پار سے بھی زیادہ ذلیل و حقیر ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس زندگی میں کبھی 3 دن لگاتار ایسے نہیں گزرے کہ آپ نے شکم سیر ہو کر روٹی کھائی ہو۔ ایک مہینہ تک کا شانہ نبوت میں چولہا نہیں جلتا تھا، اور کھجور و پانی کے سوا آپ کے گھر والوں کی کوئی دوسری خوراک نہیں ہوا کرتی تھی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے فرمایا کہ اے حبیب، اگر آپ چاہیں تو میں مکہ کی پہاڑیوں کو سونا بنا دوں اور وہ آپ کے ساتھ ساتھ چلتی رہیں اور آپ ان کو جس طرح چاہیں خرچ کرتے رہیں، مگر آپ نے اس کو پسند نہیں کیا اور بارگاہ خداوندی عز و جل میں عرض کیا کہ اے میرے رب عز و جل، مجھے یہی زیادہ محبوب ہے کہ میں ایک دن بھوکا رہوں اور ایک دن کھانا کھاؤں، تاکہ بھوک کے دن خوب گڑ گڑا کر تجھ سے دعائیں مانگوں اور آسودگی کے دن تیری حمد کروں اور تیرا شکر بجا لاؤں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس بستر پر سوتے تھے وہ چمڑے کا گدا تھا، جس میں روئی کی جگہ درختوں کی چھال بھری ہوئی تھی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میری باری کے دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک موٹے ٹاٹ پر سویا کرتے تھے، جس کو میں 2 تہہ کر کے بچھا دیا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ میں نے اس ٹاٹ کو 4 تہہ کر کے بچھا دیا تو صبح کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلے کی طرح اس ٹاٹ کو تم دوہرا کر کے بچھا دیا کرو، کیونکہ مجھے اندیشہ ہے کہ اس بستر کی نرمی سے کہیں مجھ پر گہری نیند کا حملہ ہو جائے تو میری نماز تہجد میں خلل پیدا ہو جائے گا۔ روایت ہے کہ کبھی کبھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک ایسی چارپائی پر بھی آرام فرمایا کرتے تھے جو کھردرے بان سے بنی ہوئی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بغیر بچھونے کے اس چارپائی پر لیٹتے تھے تو جس میں نازک پر بان کے نشان پڑ جایا کرتے تھے۔ تیری عاجزی پہ لاکھوں، تیری سادگی پہ لاکھوں، ہو سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے۔ کبھی جو کی موٹی روٹی، کبھی ایک کھجور پانی، تیرا ایسا سالے، تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والے۔ رمضان المبارک کی مبارک گھڑیاں ہیں، آئیے استغاثہ کر لیتے ہیں۔ مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے،
مجھے در پہ پھر بلانا، مدنی مدینے والے میں عشق بھی پلانا، مدنی مدینے والے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بار بار ہزار بار با ادب میٹھا مدینہ دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اللہ۔ شجاعت۔ حضور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بے مثال شجاعت کا یہ عالم تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بہادر صحابی کا یہ قول ہے کہ جب لڑائی خوب گرم ہو جاتی تھی اور جنگ کی شدت دیکھ کر بڑے بڑے بہادروں کی آنکھیں پتھرا کر سرخ پڑ جایا کرتی تھیں، اس وقت میں ہم لوگ رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں کھڑے ہو کر اپنا بچاؤ کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم سب لوگوں سے زیادہ آگے بڑھ کر اور دشمنوں کے بالکل قریب پہنچ کر جنگ فرماتے تھے، اور ہم لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر وہ شخص شمار کیا جاتا تھا جو جنگ میں رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب رہ کر دشمنوں سے لڑتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ بہادر اور طاقتور، سخی اور پسندیدہ میری آنکھوں نے کبھی کسی کو نہیں دیکھا۔ حضرت برا بن عازب اور دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بیان فرمایا کہ جنگ حنین میں 12,000 مسلمانوں کا لشکر کفار کے حملوں کی تاب نہ لا کر بھاگ گیا، اور کفار کی طرف سے لگاتار تیروں کا میہ برس رہا تھا۔ اس وقت میں بھی رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے، بلکہ ایک سفید خچر پر سوار تھے، اور حضرت ابو سفیان بن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خچر کی لگام پکڑے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے دشمنوں کے دل بادل لشکروں کے ہجوم کی طرف بڑھتے چلے جا رہے تھے، اور رجز کے یہ کلمات زبان اقدس پر جاری تھے کہ انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، یہ جھوٹ نہیں ہے، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ سبحان اللہ۔ طاقت۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جسمانی طاقت بھی حد اعجاز کو پہنچی ہوئی تھی، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اس معجزانہ طاقت و قوت سے ایسے محیر العقول کارناموں اور کمالات کا مظاہرہ فرمایا کہ عقل انسانی اس کے تصور سے حیران رہ جاتی ہے۔ غزوہ احزاب کے موقع پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جب خندق کھود رہے تھے، ایک ایسی چٹان ظاہر ہو گئی جو کسی طرح کسی شخص سے بھی نہیں ٹوٹ سکی، مگر جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی طاقت نبوت سے اس پر پھاوڑا مارا تو وہ ریت کے بھربھرے پیلے کی طرح بکھر کر پاش پاش ہو گئی، جس کا مفصل تذکرہ جنگ خندق میں ہم تحریر کر چکے ہیں۔ رکانہ پہلوان سے کشتی۔ عرب کا مشہور پہلوان رکانہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سے گزرا، آپ نے اس کو اسلام کی دعوت دی۔ وہ کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ مجھ سے کشتی لڑ کر مجھے پچھاڑ دیں تو میں آپ کی دعوت اسلام کو قبول کر لوں گا۔
حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تیار ہو گئے اور اسے کشتی لڑ کر اس کو پچھاڑ دیا۔ پھر اس نے دوبارہ کشتی لڑنے کی دعوت دی۔ آپ نے دوسری مرتبہ بھی اپنی پیغمبرانہ طاقت سے اس کو اس زور کے ساتھ زمین پر پٹک دیا کہ وہ دیر تک اٹھ نہ سکا، اور حیران ہو کر کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، خدا کی قسم آپ کی عجیب شان ہے کہ آج تک عرب کا کوئی پہلوان میری پیٹھ زمین پر نہیں لگا سکا، مگر آپ نے دم زدن میں مجھے 2 مرتبہ زمین پر پچھاڑ دیا۔ بعض مورخین کا قول ہے کہ رکانہ فوراً ہی مسلمان ہو گیا، مگر بعض مورخین نے لکھا ہے کہ رکانہ نے فتح مکہ کے دن اسلام قبول کیا۔ واللہ تعالی اعلم۔ یزید بن رکانہ سے مقابلہ۔ اسی رکانہ کا بیٹا یزید بن رکانہ بھی مانا ہوا پہلوان تھا۔ یہ 300 بکریاں لے کر بارگاہ نبوت میں حاضر ہوا اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھ سے کشتی لڑیے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر میں نے تمہیں پچھاڑ دیا تو تم کتنی بکریاں مجھے انعام میں دو گے؟ اس نے کہا کہ 100 بکریاں میں آپ کو دے دوں گا۔ حضور تیار ہو گیا اور اس سے ہاتھ ملاتے ہی اس کو زمین پر پٹک دیا، اور وہ حیرت سے آپ کا منہ تکنے لگا، اور وعدہ کے مطابق 100 بکریاں اس نے آپ کو دے دی، مگر پھر دوبارہ اس نے کشتی لڑنے کے لیے چیلنج دیا۔ آپ نے دوسری مرتبہ بھی اس کی پیٹھ زمین پر لگا دی، اس نے پھر 100 بکریاں آپ کو دے دیں۔ پھر تیسری بار اس نے کشتی کے لیے للکارا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا چیلنج قبول فرما لیا اور کشتی لڑ کر اس زور کے ساتھ اس کو زمین پر دے مارا کہ وہ چت ہو گیا۔ اس نے باقی 100 بکریاں کو بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دیا، مگر کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، سارا عرب گواہ ہے کہ آج تک کوئی پہلوان مجھ پر غالب نہیں آ سکا، مگر آپ نے 3 بار جس طرح مجھے کشتی میں پچھاڑا ہے، اس سے میرا دل مان گیا کہ یقیناً آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خدا عز و جل کے نبی ہیں۔ یہ کہا اور کلمہ پڑھ کر دامن اسلام میں آ گیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کے مسلمان ہو جانے سے بے حد خوش ہوئے اور اس کو 300 بکریاں واپس کر دی۔ ابو الاسود سے زور آزمائی۔ اسی طرح ابو الاسود جمحی یا جمحی اتنا طاقتور پہلوان تھا کہ وہ ایک چمڑے پر بیٹھ جاتا تھا اور 10 پہلوان اس چمڑے کو کھینچتے تھے تاکہ وہ چمڑا اس کے نیچے سے نکل جائے، مگر وہ چمڑا پھٹ پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جانے کے باوجود اس کے نیچے سے نکل نہیں سکتا تھا۔ اس نے بھی بارگاہ اقدس میں آ کر یہ چیلنج دیا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کشتی میں پچھاڑ دیں تو میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ حضور اسے کشتی لڑنے کے لیے کھڑے ہو گئے اور اس کا ہاتھ پکڑتے ہی اس کو زمین پر پچھاڑ دیا۔ وہ آپ کی اس طاقت نبوت سے حیران ہو کر فوراً ہی مسلمان ہو گیا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سخاوت۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان سخاوت محتاج بیان نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانوں سے زیادہ بڑھ کر سخی تھے۔ خصوصاً ماہ رمضان میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت اس قدر بڑھ جاتی تھی کہ برسنے والی بدلیوں کو اٹھانے والی ہواؤں سے بھی زیادہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سخی ہو جاتے تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی سائل کے جواب میں خواہ وہ کتنی ہی بڑی چیز کا سوال کیوں نہ کرے،
آپ نے لا یعنی نہیں کا لفظ نہیں فرمایا۔ یہی وہ مضمون ہے جس کو فرزدق شاعر تابعی متوفہ 110 ہجری نے کیا خوب کہا ہے کہ یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کسی سائل کے جواب میں لا یعنی نہیں کا لفظ نہیں فرمایا، بلکہ ہمیشہ نعم یعنی ہاں ہی کہا، مگر کلمہ شہادت میں لا یعنی نہیں کا لفظ ضرور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک پر آتا تھا، اور اگر کلمہ شہادت میں لا کہنے کی ضرورت نہ ہوتی تو اس میں بھی لا یعنی نہیں کی جگہ آپ نعم یعنی ہاں ہی فرماتے۔ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت کسی سائل کے سوال ہی پر محدود یعنی منحصر نہیں تھی، بلکہ بغیر مانگے ہوئے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اس قدر زیادہ مال عطا فرما دیا کہ عالم سخاوت میں اس کی مثال نادر و نایاب ہے۔ قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے بڑے دشمن امیہ بن خلف، کافر کا بیٹا صفوان بن امیہ، جب مقام جعرانہ میں حاضر دربار ہوا تو آپ نے اس کو اتنی کثیر تعداد میں اونٹوں اور بکریوں کا ریوڑ عطا فرما دیا کہ 2 پہاڑیوں کے درمیان کا میدان بھر گیا۔ چنانچہ صفوان مکہ جا کر چلا چلا کر اپنی قوم سے کہنے لگا، اے لوگو دامن اسلام میں آ جاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر زیادہ مال عطا فرماتے ہیں کہ فقیری کا کوئی اندیشہ ہی باقی نہیں رہتا۔ اس کے بعد پھر صفوان خود بھی مسلمان ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بہرحال آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جود و نوال اور سخاوت کے احوال اس قدر عدیم المثال اور اتنے زیادہ ہیں کہ اگر ان کا تذکرہ تحریر کیا جائے تو بہت سی کتابوں کا انبار تیار ہو سکتا ہے، مگر اس سے پہلے کے اوراق میں ہم جتنا اور جس قدر لکھ چکے ہیں وہ سخاوت نبوت کو سمجھنے کے لیے بہت کافی ہے۔ خداوند کریم عز و جل ہم سب مسلمانوں کو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔